أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ایک مل کے آپ حضرات صلوات اور پڑھیے محمد آل محمد پر. یہ سب بند ہو گئے. ایک اور مل کے اور صلوات پڑھ دیجئے آپ حضرات. میری طرف دیکھیے آپ حضرات. معزز سامعین عزیزان سید الشہداء ایک مرد مومن اور ایک جوان سال اور کہ سال ثواب کے حوالے سے مجلس ہے. بھائیوں نے اور تمام عزیز و اقربا نے اس مجلس غم اور مجلس سیوم کا انعقاد فرمایا ہے. اور ابھی پرسوں ہی مرحوم کے جنازے میں آپ نے اپنی عقیدت و محبت و عشق و الفت کا ثبوت ان کے جنازے میں شریک ہو کر آپ نے دیا ہے. اور مجلس سیوم معمولاً ایک تسلیت ہوتی ہے، ایک تشفی ہوتی ہے خانوادے کے لیے اور پسماندگان کے لیے، اور جو لوگ رہ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے، تاکہ اس سے تھوڑا سا آدمی کو صبر ہو. لہٰذا میں نے اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی ایک عظیم آیت کا انتخاب کیا ہے. اور جس سورے کا چونکہ ایک موت اور ایک آدمی کا ہم سے اور آپ سے بچھڑنا یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لیے امتحان ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے لیے بہت ہی سخت مرحلہ ہوتا ہے. بھائی کے لیے بھائی کا جدا ہونا امتحان ہے، چچا کے لیے بھتیجے کا جدا ہونا ایک امتحان ہے، ماں کے لیے بیٹے کا جدا ہونا. یہ سب اس پروردگار عالم کی جانب سے اہتمام ہے، اور وہ امتحان ہمیں اور آپ کو اپنی تمام تر جس حیثیت میں ہم اور آپ ہیں اس میں ہمیں اور آپ کو ٹیسٹ اور آزماتا رہتا ہے. اسی لیے میں نے اس مجلس کا اور اس تھوڑے سے لمحے کے لیے جس عنوان کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سوچا ہے اس عنوان کا نام بھی امتحان ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. ہاں بھائی ایک مل کے صلوات پڑھیے. اب تو پنکھا ان کا چل رہا ہے. اس سورے سے مرحلے کے لیے بھی میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بھی ایک امتحان ہے، اور لہٰذا آپ حضرات اس توجہ کے ساتھ سن لیجئے تو میں ایک عظیم بات کہہ دوں. اور قرآن مجید کی سورہ مبارکہ بقرہ میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. چونکہ یہ امتحان ہے، پروردگار آواز دے رہا ہے اے پیغمبر، اے میرے حبیب،
اے رسول یاد کریے اس وقت کو، یاد کریے اس ساعت کو، یاد کریے اس زمانے کو، یاد کریے اس لمحات کو۔ آپ میری طرف متوجہ رہی، لوگ آتے آ جائے گا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ بھائی ایک توجہ مفضول ہے میری طرف، ایک مل کے صلوات پڑھیے تھوڑا سا تاکہ میں مجلس پڑھ سکوں۔ ہاں اللہ تو کہ بھائی اٹھنا بیٹھنا بند کرو، یہ سب بچوں کو تھوڑا اپنی جان لہٰذا توجہ کریے۔ یہ ایک عظیم قرآن مجید کا سورہ جسے سورہ بقرہ کہتے ہیں، اور ابھی حج قریب ہے اور وہ سارے مرحلے قریب ہیں، اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے کہ وہ اذ طلع، اے پیغمبر یاد کریے اس وقت کو، یاد کریے اس ساعت کو، یاد کریے اس زمانے کو جس وقت ہم نے ابراہیم کا، یا اللہ نے جب ابراہیم کو آزمایا، جب ابراہیم کو پرکھا، اور جب ابراہیم کو جانچا، اور جب ابراہیم کو تولا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب وہ اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے، تب اللہ نے کہا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار کیا یہ میری ذریت میں رہے گی؟ اب وہ سلسلہ ہے، لیکن ایک توجہ آپ پہلے فقرے پہ کریے، لفظ اذ یہ قرآن ہے، قرآن آپ اسے محسوس کریے کہ اللہ یاد کسے کروا رہا ہے۔ یہ لفظ اذ زمانے کو یاد کراتا ہے، اس دور کو یاد کراتا ہے، اس وقت کو یاد کراتا ہے، ماضی میں جو چیز گزری ہوتی ہے اسے یاد دلا رہا ہے۔ یہ پیغمبر اس زمانے کو یاد کریے، اس دور کو یاد کریے، اس ساعت کو یاد کریے، اس وقت کو یاد کریے، نہیں شاید بات پہنچ رہی ہے، اسے یاد دلا رہا ہے جو نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے، نہ ذہن سے اس کے چیزیں جاتی ہیں، نہ اس کے دماغ سے چیزیں نکلتی ہیں۔ نہیں پہنچ رہے؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ پروردگار اسے یاد دلا رہا ہے جو نہ بھولتا ہے، نہ بات اس کے دماغ سے نکلتی ہے۔ توجہ نہیں کی؟ جو خدا اللہ اکبر محمد جیسے نبی کو یاد دلا سکتا ہے، وہ ہم جیسے گنہگاروں کو کیوں نہ یاد دلائے کہ غدیر یہ ہے، کربلا یہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دو محمد آل محمد۔ دیکھیں تھوڑے سے لمحات ہیں، گرمی ورمی سب ختم ہو جائے گی، آپ توجہ کریے۔ اے پیغمبر یاد کریے، آپ توجہ کریں، جو خدا محمد کو یاد دلا سکتا ہے وہ ہم جیسے گنہگاروں کو کیوں نہیں یاد دلائے گا، اور ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں ریممبر کرایا جائے گا کہ غدیر یہ ہے، کربلا یہ ہے، معاملات یہ گزرے ہیں، ماضی میں یہ ہوئے ہیں، ماضی میں یہ واقعات ہوئے ہیں۔ اور اب آئیے میں عظیم فقرہ قرآن کا کہہ رہا ہوں، کہا کہ جب اللہ نے ابراہیم کا ٹیسٹ کیا، آزمایا اور پرکھا اور جانچ لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ اس میں 100% کامیاب ہوئے، تب اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ میں بہت ہی تسلی و تشفی دینے کے لیے یہ فقرہ ان کے بھائیوں کے لیے، اللہ اکبر، ان کے چچا کے لیے، ماں کے اگر گفتگو وہاں تک جا رہی ہے تو ان تک پہنچا رہا ہوں، آپ توجہ کریے۔ اب ابراہیم اولو العزم نبی ہیں، بڑے نبی ہیں۔ اللہ کو جب امتحان، نہیں غور کریے، جب امامت دینی ہوئی تو اللہ نے آزمایا، اللہ نے پرکھا۔ اے پروردگار بغیر آزمائے دے دے، بغیر پرکھے دے دے، کوئی امتحان نہ لے، یہ تیرا اولو العزم نبی ہے، اسے ایسے ہی عطا کر دے۔ نہیں نہیں، اللہ اب بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، جب میں اپنے ابراہیم نبی کو بغیر امتحان کے نہیں دیتا تو تمہیں بغیر امتحان کے کہاں سے مل جائے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ بھائی ایک اسکول میں مجلس ہو رہی ہے، امتحان تو سمجھ ہی رہے ہیں آپ، مل کے صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ جو خدا ابراہیم جیسے نبی کو بغیر امتحان لیے ہوئے کچھ نہیں دیتا، وہ ہمیں اور آپ کو بغیر امتحان لیے دے دے گا۔ ہم سوچتے ہیں ہم کو بغیر امتحان کی چیزیں مل جائیں گی، ہم کو بغیر امتحان کی کوئی پوسٹ مل جائے گی، کوئی عہدہ مل جائے گا،
ہاں وہ الگ بات ہے۔ اور دیکھیے جب امتحان لے لیا اور جانچ لیا تب اللہ نے کہا جاعلک للناس اماما، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اب آپ چاہے میرے فقرے پہ بولیے نہ بولیے، مگر قرار صاحب کے جملے پہ تو بولیے گا، رئیس الواعظین کے فقرے پہ تو بولیے گا۔ اب اہل مجلس اور مجلس سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، قال ومن ذریتی، کہ جیسے ہی امامت والا عہدہ ملا تو فوراً ابراہیم بول بیٹھے۔ نہیں، اب جملہ سنیے، یہ قال ومن ذریتی، اب میں اپنا فقرہ کہوں تو شاید آپ نہیں بولیں گے۔ قرار صاحب کہتے ہیں اس مرحلے پر کہ یہ اتنا عظیم عہدہ تھا امامت کا کہ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا۔ نہیں، مجھے یہ امید نہیں تھی استقبال کی کہ اتنا عظیم عہدہ تھا امامت کا کہ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا۔ اور جب ابراہیم جیسے نبی کے منہ میں پانی آ گیا تبھی تو کہا کہ اے پروردگار، کیا یہ میری ذریت میں رہے گی؟ کیا یہ میری نسل میں رہے گی؟ کیا یہ میری نسل میں رہے گی؟ نہیں، آپ پہنچے۔ ہر باپ کی خواہش ہے کہ جس عہدے پہ وہ ہے اسی عہدے پہ اس کا بیٹا ہو، اسی منزلت پہ اس کا بیٹا ہو۔ نہیں پہنچے، یہ ہر باپ کی خواہش ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کسی کا مقدر یزید کے بیٹے جیسا ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ قال ومن ذریتی، اے پروردگار، کیا یہ ہماری ذریت میں رہے گی؟ کیا یہ ہماری نسل میں رہے گی؟ اللہ نے ابراہیم کو کہا کہ آپ کی نسل میں رہے نہ رہے مگر لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں کے نصیب نہیں ہوگا، یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یہ ظالموں تک اس کی رسائی نہیں ہوگی، یہ عہدہ امامت یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ میں اسی لیے بہت ہی سنکھیپ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور آپ بھی سنکھیپ میں اسے سن لیجئے کہ یہ عہدہ امامت ارے ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یہ عہدہ امامت ظالموں کا مقدر نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم سے نہ جھگڑیے، جسے چاہیے امام کہلوائیے، جسے چاہیے رہبر کہلوائیے، جسے چاہیے ہم سے عقائد کہلوائیے، مگر ہم اسے نہیں مانیں گے جس نے زہرا پہ ظلم کیا ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ہاں یہ عہدہ امامت ظالموں کے نصیب نہیں ہوگا۔ اور آپ اس بات کو بہتر جانتے ہیں، جسے چاہیے ہم سے امام کہلوائیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے آدمی، مگر ظالم کبھی امام نہیں بن سکتا۔ اور یہ عہدہ امامت ظالموں کا مقدر نہیں ہو سکتا اور ظالموں کے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے امامت دینی تھی ابراہیم کو تو آزمایا اور پرکھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اگر کسی بڑے عہدے پہ یا لفظ کہہ دوں کسی الہی عہدوں پہ اگر فائز ہونا ہے تو اللہ بغیر امتحان لیے ہوئے نہیں نصیب کرتا، جب تک وہ آزمائے نا، جب تک وہ پرکھے نہیں۔ اسی لیے ہمارا اور آپ کا ٹیسٹ کرتا ہے قرآن میں، اسی لیے تو کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، پرکھیں گے، جانچیں گے۔ کس سے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، من الخوف تھوڑا ڈرا کے، من الخوف ونقص من الاموال تھوڑا تمہاری روزی کم کر کے، والثمرات تھوڑی سی نعمتیں کبھی زیادہ دے کے۔ نہیں، جملہ شاید پہنچا، میں بڑے کہہ گیا کچھ آؤ۔ یقین جانیے، خالی جب پیٹ بھرا رہے تبھی شکر خدا نہ ہو۔ ہاں نہیں، کبھی پیٹ جب خالی ہو تب بھی شکر خدا ہو، اس لیے کہ وہ خدا کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی تم سے لے کے آزماتا ہے۔ ارے بات وضاحت کہہ دوں، جوان کی مجلس ہے، کبھی خدا جوانی لے کے آزماتا ہے اور کبھی جوانی لے کے آزماتا ہے۔
دے گا اور کبھی لے گا، اور دونوں صورت میں وہ پروردگار آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور کہا اس نے تمہیں ضرور ہم آزمائیں گے، ضرور تمہیں پرکھیں گے، ضرور تمہیں جانچیں گے، دیکھیں گے کہ تم کھرے اترتے ہو کہ نہیں ہو۔ دیکھیے یہ جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مرنے پہ کہتے ہیں، یہ لخلقہ زبانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے ہے جو امتحان دے چکا ہوتا ہے، جو امتحان دے کے شکر خدا کر کے اور اپنی اس منزل پہ آتا ہے، تب وہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم سوچتے ہیں خالی بس منہ سے کہہ دیا، نہیں، جب تک وہ پروردگار آزماتا نہیں ہے، ٹیسٹ نہیں کرتا ہے، تب تک کوئی عہدہ وہ اس پروردگار کی جانب سے نہیں ملتا، اور ہے اس بات کو آپ خود سمجھتے ہیں، نہیں عطا کرتا۔ اچھا دیکھیے، ایک میں بہت ہی سمپل سی بات آپ کی خدمت میں کہوں، چونکہ اسکول ہے، اتنا تو سب آپ جانتے ہیں، میں نے بھی ہائی اسکول اسی اسکول سے کیا ہے، تو لہٰذا اس بات کو میں کہہ سکتا ہوں۔ دیکھیے کوئی بھی عہدہ یا کوئی بھی پوسٹ نہیں، چلیے اسکول میں تو بات بدل دوں، کوئی بھی مارک شیٹ، کوئی بھی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ اس کی وضاحت اب اس کی تائید جو ہے وکیل صاحب خود کر دیں گے۔ دو طریقے سے زیادہ کوئی طریقہ نہیں ہے مولوی صاحب، دو طریقے ہی ہیں کسی چیز کو، یا امتحان دے کے حاصل کریے، نہیں بڑی غور سے کریے، محسوس کرے گا۔ دیکھیں کوئی بھی پوسٹ، عہدہ بھی یہی ہے، غور کریے، عہدہ، پوسٹ، مارک شیٹ، سرٹیفکیٹ، کچھ بھی، اسے حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ امتحان دے کے حاصل کریے، اور یا دوسرا راستہ بتائیے، سب جانتے ہیں، یا دوسرا راستہ بیک ڈور سے پہنچے کہ نہیں، آپ میز کے نیچے سے آپ حاصل ہی دیکھیں، آپ دے دیجئے کچھ اس کے ذریعے سے، یا نقل مار کے، یا کہیں سے آپ ادھر ادھر سیٹنگ کر کے۔ اب بتائیے اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے کسی بھی عہدے پہ، کسی بھی وہاں پہنچنے کے لیے؟ دو طریقے سے زیادہ نہیں ہے، یہی تو دو ہی طریقے تو ہیں، یا تو آپ چوری سے پہنچیے، ہاں غور کریے، بیک ڈور سے نقل مار کے پہنچ جائیے، نقل مار کے آپ ہائی اسکول کر لیجئے، یا نہیں امتحان دے دے کے، راتوں کو جاگ جاگ کے، ارے محسوس ہوئیے، قربانیاں دے دے کے آپ اپنے آپ کو اس منزل پہ پہنچائیے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب اس میں فرق کیا ہے؟ مارک شیٹ تو دونوں کی وہی ملے گی، کسی میں یہ تھوڑی نہ لکھا ہوگا کہ یہ محنت کر کے یہ امتحان دے کے پائے ہیں اور یہ چوری سے پائے ہیں، معاملہ تو وہی آتا ہے۔ ہم نے کہا بالکل اس میں نہیں پتہ چلتا، مگر چہرے کی چمک، ہاں ہاں ارے بیدار ہوئیے، مگر چہرے کا انداز، مگر صلاحیت سب کچھ بتاتی ہے کہ کون چوری سے حاصل کیا ہے۔ اب محسوس کرے، اور کس نے امتحان دے کے حاصل کیا ہے۔ میں بتا دوں، یہی فرض کریے آپ کے درمیان آئی ایس کر کے کوئی آ جائے، اور اس لیے کہ حالات جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی جو بیک ڈور سے کوئی بنا ہو اور امتحان دے کے بنا ہو، دونوں کا فرق بتا دوں۔ جو بیک ڈور سے بنتا ہے اور آپ کو اگر پتہ ہے تو وہ آ جائے تو ظاہراً آپ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیے گا، تھوڑا اس کی مہمان نوازی کر دیجیے گا، مگر وہ جیسے ہی ہٹے گا نہیں، آپس میں فوراً شروع ہو جائے گا، ارے چوری سے بنے، بیک ڈور سے بنے، نہیں محنت کر کے بنتے تو پتہ چلتا، نہیں پہنچنا ہے، یہ کہنا شروع ہوگا۔ یعنی کیا؟ لعنت کا ایک زاویہ فوراً تیار ہے کہ چوری سے بنا، چوری سے بنا، نہیں پہنچنا ہے بیک ڈور سے۔ کم سے کم اسکول والے حضرات تو میری تعریف کریں اور بولیں، مگر جو آدمی محنت کر کے اس پوسٹ پر پہنچا ہے، وہ اگر آ گیا، سامنے بھی احترام، اٹھ کے چلا جائے پھر بھی احترام، اور یہی ہر آدمی کہتا ہے، ارے بڑی محنت سے بنا، بڑے امتحان دے کے بنا، بڑی امتحان۔ آپ نہیں سمجھ رہے، منہ نے پوری اسلام کی تاریخ کھینچ دی۔ اسلام کی باغ ڈور پہ بھی دو طرح سے لوگ پہنچے، کچھ بیک ڈور سے پہنچے اور کچھ امتحان دے کے پہنچے۔ جملہ کہہ دوں، جو امتحان دے کے پہنچے ان پر آج تک صلوات بھیجی جا رہی ہے، اور جو چوری سے پہنچے آج تک لعنت ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔
کچھ امتحان دے کے پہنچے اور کچھ بیک ڈور سے پہنچے. دونوں پہنچتے ہیں مگر دونوں کا انداز الگ ہوتا ہے. جو بیک ڈور سے پہنچتا ہے، جو ادھر ادھر سے کر کے پہنچتا ہے، معاملہ جب پھنس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اسی کی طرف جاتا ہے جو امتحان دے کے پہنچا ہے. اب دیکھیں سب کا انداز الگ ہوتا ہے. اب اسے محسوس کریے. امتحان دیا ہوا ہے، اسے سارے پرچے پتہ ہے، سب اسے حل ہے. اب میں کیا کہوں، امتحان کا مرحلہ ہے تو اتنی بات تو کہہ دوں گا. ایک تھا جو امتحان دے کے پہنچا تھا، اور کچھ تھے جو بغیر امتحان کے پہنچے تھے. اور جو بغیر امتحان دیے ہوئے بیک ڈور سے بنے تھے وہ ہر امتحان کے پرچے میں پھنس جائیں، مگر جو امتحان دے کے پہنچا تھا وہ ہر پرچے کے لیے اسے ہی بلایا جائے. ارے میں کیسے آپ کے صدر میں کہوں، ایک ایسا تھا اور دور میں نے دیکھا ہے کہ جب ایک خالی بچے پر، دیکھیے اور ایک بات یاد بھی کر دوں میرے نوجوانوں، جس کو ہائی اسکول کے پرچہ حل کرنے کی حیثیت نہ ہو وہ آئی ایس کا پرچہ حل نہ کرے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. ہمارے ہاں سب سے بڑی مشکل ہے، آپ اسے غور کریے. کیا امتحان دے کے ایک صاحب ایسے تھے کہ کبھی کبھی سادہ سا پرچہ، جب سب بیک ڈوری سے ساری مارک شیٹ ملی ہے تو کہاں سے، کہتے خالی 2 عورتیں ایک بچے پہ لڑ گئی خالی کہ لڑکا میرا ہے. اس امتحان میں بڑی حکومت پھنس گئی، نہیں پہنچے. آپ میں نے اشارہ کر رہا ہے کم سے کم اس نوعیت سے سنیے. خالی 2 بچے، ایک بچہ سامنے رکھ کے 2 عورتیں اسی بات پہ لڑ گئیں کہ میرا ہے، وہ کہہ رہی میرا ہے. دونوں، ایک جھوٹ بول رہی ہے ایک سچ بول رہی ہے، دونوں. حکومت اس میں پھنس گئی، یہ فیصلہ تک نہ کر پائی کہ بچہ کس کا ہے. ارے کاش آج کا اس دور محسوس کریے، نہیں ہے مگر اب اسی کے پاس جانا ہے جس کے پاس ہر پرچے کا حل ہے. ارے نہیں، تھوڑا بیدار ہو کے سنیے اس گرمی میں، تبھی گفتگو کو محسوس کر پائیں گے آپ. کیا حکومت پھنسنی تھی؟ ہمیشہ پھنسنے والی حکومت اس سادے سے پرچے پہ پھنس گئی. اب جیسے ہی کہا کسے بلائیے، کہا اسے ہی بلائیے جس کے پاس ہر پرچے کا حل ہے، جس کے پاس ہر امتحان کا حل ہے. کہا کون؟ اب آواز دی گئی سلمان دوڑو، ابو ذر دوڑو، ارے کمبر دوڑو. نہیں غور کر رہے. اب دوڑ کے کہاں گئے؟ آہا ایک ہی تو ہے جس نے لاج رکھی ہے، جس نے آبرو بچائی ہے. علی نے دوست پہ ددا ڈالی. علی نکلے کا چلو کا مولا امتحان ہے، کا کوئی مرحلہ نہیں. جیسے ہی پہنچے، ارے کیا تھا جو بڑے بڑے پرچوں کو حل کیا ہوا ہے اس کے سامنے یہ چھوٹے سے پرچے کیا ہیں. جیسے ہی کہا کیا ہے، کہا یہ دونوں. کہا کس کا بچہ ہے؟ ایک نے کہا میرا ہے، اس نے بھی کہا میرا ہے. ارے سن لیجئے، اللہ اکبر. دیکھیے ایک اسکول کے مینیجر بھی ہیں اور اس کے بعد وکالت بھی ہے، تو اس گفتگو کو آپ محسوس کریے گا. عدالت کی منزلوں پر رکھ کے بات کر رہا ہوں اور یہ بات بہت عظیم ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. علی نے کہا کس کا ہے؟ دونوں نے کہا میرا ہے، اس نے کہا میرا ہے. علی نے کہا یہ کون سا بہت بڑا پرچہ ہے؟ کہ تلوار لاؤ. نہیں کبھی کبھار پرچوں کا حل تو دیکھیے کہ تلوار لاؤ، 2 حصے میں کاٹ دو، آدھا اسے دے دو آدھا اسے دے دو، کھیل ختم. نہیں آپ پہنچے. جو سچی ماں تھی، جو اصلی ماں تھی، اس نے پیچھے قدم کھینچا کہ میرا نہیں ہے، اسے ہی دے دو. نہیں پہنچے آپ. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حق علی نے کسے دیا؟ جو ڈٹی رہی یا جو پیچھے ہٹی؟ ارے آپ بتائیے نا کہ اگر کسی مقدمے میں اور کسی دعوے پر اگر 2 آدمی اس پر باقاعدہ دعویٰ کر رہے ہیں، اگر دعویٰ کسی کا ہے بھی، اگر جج کے سامنے پیچھے ہٹ جائے تو جج فیصلہ اس کے حق میں سنائے گا. جو ڈٹا رہے چاہے اس کا ہو نہ ہو، مگر حائر علی کی عدالت فیصلہ اس کے حق میں نہیں سنایا کہ جو ڈٹا رہا، اس کے حق میں سنایا جو پیچھے ہٹا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. فیصلہ اس کے حق میں ہوا، فیصلہ اس کے حق میں ہوا کہ جو پیچھے ہٹا، جو ڈٹی رہی. علی نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا.
देखिए ये है पर्चों का हल, कैसे इम्तिहान ये दे दे, चूंकि दे दे के पहुंचे हैं, लिहाजा हर पर्चे का हल इनके पास है। अली ने उसके हक में फैसला सुनाया जो पीछे हटी थी, उसके हक में फैसला नहीं सुनाया जो डट के खड़ी थी। मौलवी तो एंकर के तरह है, आज के एंकर देखिए माशाल्लाह से कितने एक्टिव हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। हम भी पहुंच गए। हमने उस औरत से पूछा जो पीछे हटी थी, हमने कहा ये बताओ तुम पीछे क्यों हटी जब हक तुम्हारा था। देखिए आपके दिल खुश हो जाएंगे अगर ये गुफ्तगू को सुनिएगा। हमने कहा जब हक तेरा था तो तू पीछे क्यों हटी। जानते हो उसने पलट के क्या कहा मैं पीछे ना हटती अगर फैसला अली ना कर रहे होते। अरे बात इसी में तमाम हो गई। कहा मैं पीछे ना हटती जावेद भाई अगर फैसला अली ना कर रहे होते। हमने कहा इतना एतमाद कैसे। कहा इसलिए कि जब मैंने अली को देखा तो मुझे यकीन था कि चाहे डटी रहूं या चाहे पीछे हटूं, अली अब उसे देगा जिसका अली फैसला उसी के हक में सुनाएगा। अली उसी को हक देंगे, अली उसी को देंगे कि जिसका है। मैं चाहे डटी रहूं या पीछे हटूं। मैंने उस औरत से पूछा 1% भी मान लो अगर तुम्हें नहीं मिलता तो क्या होता। उसने कहा फिर भी मेरा फायदा था। देखिए हर जगह हक पा लेना ही जीत नहीं है। अरे क्या बात कह दी है मैंने। हर जगह हक पा लेना ही काफी नहीं होता, कहीं कहीं हक छोड़ना भी। गौर कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं खाली जब पा लें तभी नहीं, कभी कभार छोड़ना भी मफाद है। हम उसने कहा कि मैं पाती तब भी मेरा फायदा, ना पाती तब भी फायदा। हमने कहा वो कैसे। कहा मिल गया मुझे, लेकिन अगर नहीं मिलता कम से कम बच्चा जिंदा तो रहता। अरे क्या मजलिस है। आपने कहा क्या मतलब। कहा कम से कम बच्चा जिंदा तो रहता, चाहे जिसके पास रहता उसी के पास रहता, मेरा हक बचा तो रहता, मेरा हक जिंदा तो रहता। नहीं पहुंचे। कुछ कम वक्त कहते अली ने बैयत कर ली, अली पीछे हट गए, अली पीछे हट गए, नहीं पहुंचे। ये औरत बता रही है कि हर जगह पीछे हटना हार की अलामत नहीं है। ये जो कहते हो अली पीछे हटे, अली पीछे नहीं हटे। जैसे ये औरत कह रही है मैं चाहती थी कि हक जिंदा रहे चाहे जिसके पास रहे। अली भी यही चाहते थे, इस्लाम जिंदा रहे। मिलकर सलवात पढ़ते हैं क्या हजरात। नहीं एक और सलवात पढ़ते हैं आप हजरात। इसने क्या कहा। हाँ मैं चाहती थी कि मेरा हक जिंदा रहे चाहे जिसके पास रहे। देखिए अब वही बोलेगा, और ये मजलिसी लोग हैं, मिठनपुर के अफराद बैठे हैं माशाल्लाह से सारे, और आप नहीं समझेंगे तो कहीं नहीं समझेंगे। और इस इलाकों की समात पे खुदा उन बुजुर्गों को भी सलामत रखे जो गुजर चुके। हम लोगों ने मजलिसें यहीं सीखी हैं पढ़ पढ़ के, लिहाजा और साइकिल से चल चल के इसी निज़ामाबाद में। और ये खुदा सलामत रखे मिज़ाम साहब वगैरह, ये बेचारे वो नौजवान थे जो हम लोगों की हौसला अफजाई करते थे। ये उचवा महल्ले से लेके वो सारे इमाम बारगाह सैयदैन साहब ये सब। लिहाजा आप इस गुफ्तगू को महसूस करिए जो मैं बड़ी अजीम कह रहा हूं। उसने क्या कहा कि कम से कम अली भी यही चाहते थे, पीछे नहीं हटे। अली चाहते थे इस्लाम जिंदा रहे चाहे जिसके पास रहे। जैसे ये औरत चाह रही है कि मेरा बच्चा जिंदा रहे चाहे जिसके पास रहे। हमने कहा वो क्या मतलब। कहा देखो मुझे पता है कि वो झूठी माँ है, मेरा बच्चा ले तो जा सकती है मगर पाल नहीं सकती। अरे मजलिस हो गई। ये झूठी माँ मेरा बच्चा ले तो जा सकती है मगर पाल नहीं सकती। का क्या मतलब। का जब जरूरत पड़ेगी रात को मेरे ही पास आएगी, इसे दूध पिला दो, इसे तुम्हारी जरूरत है। नहीं पहुंचे। अली भी यही सोच रहे थे कि ये चोर लोग इस्लाम ले तो जा सकते हैं मगर पाल नहीं सकते।
نہیں پال نہیں سکتے، اسی لیے تو جب ضرورت پڑی علی کے قدموں میں، علی کے قدموں میں، علی کے قدموں میں. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. اسی لیے تو جب ضرورت پڑی علی کے قدموں میں، اے علی حل کریے، اے علی پھنس گئے ہیں، یہ پرچہ پھنس گیا ہے، اس پرچے کا حل نہیں پتا ہے. ارے چھوڑیے، جو ان کا سب سے بڑا تھا وہ تو کہتا ہوا جائے گا کہ اگر یہ نہ ہوتے. صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر. ہو گئی بات. امتحان دے کے جب کچھ ملتا ہے تو اس چہرے کی چمک اور ہوتی ہے. امتحان پہ صبر کر کے جو لطف، جو کیفیت آدمی کے اندر ہوتی ہے وہ کیفیت کہیں نہیں نظر آتی. آپ اسی لیے آپ دیکھیے جتنے بڑے بڑے انبیاء گزرے، اوصیاء گزرے، سب کا اللہ نے ٹیسٹ لیا، سب کو آزمایا، سب کو پرکھا، سب کو جانچا، تب اللہ نے کچھ دیا. آج کا نوجوان ہمارا سوچتا ہے گھر لیٹے بیٹھے سب کچھ مل جائے، ہائی اسکول کی مارک شیٹ گھر آ جائے، انٹر کی مارک شیٹ گھر آ جائے. آپ سوچتے ہیں نہیں، گھر بیٹھے کچھ نہیں ملنے والا، امتحان دینا پڑے گا. اور یہ دنیا امتحان ہے. اچھا کچھ لوگوں کو ہوپلیس کر دیا جاتا ہے ماحول دے کے، ارے اب تمہارا کیا ہوگا، اب تمہارا کچھ نہیں ہوگا، ماحول تمہارے اگینسٹ ہے. دیکھیے ہمارے یہاں ہوپلیس کرنے کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے، یہ بھی بچے کہہ دیتے ہیں آج کل، ارے ہم کیا کریں، اتنا کمپٹیشن ہے، ہمارا کچھ ہوگا ہی نہیں، ہمارا کہیں نہیں ہوگا. امتحان دینا تمہاری ذمہ داری ہے. ارے محسوس کریے کامیاب امتحان اللہ نے اسی لیے مومنوں سے کہا اور مومنوں کا امتحان لیا کہ تم ہر چیز سے دور بھاگنا مگر امتحان سے دور نہیں بھاگنا. نہیں دیکھیں امتحان دینا اور ہے، ہاں دھمکیوں کے سامنے اپنا سر جھکانا اور ہے. یہ تو ہمارے اماموں نے بھی بتایا ہے. ہمارا کوئی بھی امام آپ بتائیے یا کوئی بھی قائد یا کوئی بھی رہبر امتحان سے دور بھاگا ہو تو بتائیے. ہر امتحان بڑے سے بڑا ہو، چاہے انبیاء سے لے کے اوصیاء جتنے ہیں سب نے، مولوی صاحب ہر قدم قدم پر امتحان سے دور نہیں بھاگا. ہاں اگر کسی نے دھمکی دی تو پھر میدان میں آ کے بھی بتایا کہ ہم امتحان سے تو دور نہیں بھاگتے مگر تمہاری دھمکیوں کا جواب نہیں دیں گے. اگر حالات حاضرہ سنا نہیں تو کیا سنا. اسی لیے تو سید خامنائی جب تک امتحان ہو رہا تھا وہ چپ تھا، مگر جب دھمکی دی تو کہا جمعے کے دن میدان میں باہر نکل کے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. آوازیں بلند نعرہ صلوات. ایک بار مل کے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. آپ دیکھ لیجئے جب تک امتحان تھا وہ چپ تھے. ہاں دھمکیوں کے سامنے ہمارے ملک کا بھی جب تک امتحان تھا یہ ملک چپ تھا، مگر دھمکیوں کے اگینسٹ ہمارے اس ملک کو آپ کو دیکھیے دشمن کے مقابلے میں سپورٹ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنے ملک کا دفاع کرنا اپنے ملک کی حیثیت. اسی لیے آپ دیکھیے امتحان ہے ہوگا، دیکھیے کتنی پابندیاں اور سب کچھ کیا کیا، مگر ہاں امتحان سے آدمی دور بھاگا تو سمجھیے کہ وہ اپنی صلاحیت پھر نہیں دکھا سکتا. اپنے ہو کبھی حالات اچھے ہوں گے، کبھی حالات خراب ہوں گے، کبھی آپ جو ہے پکش میں ہوں گے، کبھی وپکش میں ہوں گے. ہاں دونوں امتحان ہیں. پکش والے اپنا امتحان دے رہے ہیں، وپکش والے اپنا امتحان دے رہے ہیں. تو ہم کیا ہے اپنا آپا کھو بیٹھے ہیں اپنے آپ کو، نہیں حالات اچھے نہیں ہیں. ارے پھر مجھے ذمہ داری کے ساتھ کہنے دیجئے یہ بات، اور آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. دیکھیے مایوسی وہاں ہو
جہاں پہ امید کی کوئی کرن نہ ہو. ارے کیا میں نے مجلس کہہ دی ہے؟ نہیں پہنچے آپ. اور مجلس کا دل ہے جو میں کہہ گیا ہوں. اسی لیے ہمارے ہر امام کے روزے کے اوپر 2 پرچم ضرور لگائے جاتے ہیں. کبھی سرخ پرچم، سرخ اس بات کی علامت ہے کہ دیکھو انتقام کے لیے تیار رہنا، ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار رہنا. مگر سبز پرچم علامت اس بات کی ہے امید کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، کیونکہ ابھی بھی کوئی پردے میں ہے جسے آنا ہو. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. آپ توجہ کریں. اسی لیے ہے اور ہر نبی جناب نوح دیکھیے 950 سال جناب نوح نے امتحان دی. عمر ان کی 2000 سال کے آس پاس ہے، مگر 950 سال مولوی صاحب پہ نظر ہے تاریخ پر، باقاعدہ گاؤں کھیڑا دیہات کہاں کہاں نہیں گئے، مگر دیکھیے امتحان سے دور نہیں بھاگے. ابراہیم، یہ جو آپ جناب ابراہیم کی یاد منانے کے لیے کعبے جاتے ہیں، تنبہ ذبح کرنا ہے اور مقام ابراہیم کے اندر آپ کو حج کرنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ امتحان کی وہ کیفیت ہے جو خدا کہہ رہا ہے تم بھی اسے یاد کرو. اور جب آدمی امتحان بڑا دے دیتا ہے تو اللہ اسے یادگار بنا دیتا ہے اور اس کی یاد میں خدا ثواب رکھ دیتا ہے کہ اس کی یاد کو تازہ کرو اس کے امتحان کی. اب بس میں وقت جو ہے اچھا خاصا ہو گیا، بس میں آخری بات کہہ کے مصائب پہ آ جاؤں گا. توجہ کریے، تھوڑا گرمی ہے مگر اس بات کو محسوس کریے تاکہ بات وقت پہ تمام ہو جائے. ایک بات بہت عظیم، دیکھیے اسی لیے مجھے وقت پڑھنا بات بہت رہ گئی، جناب ابراہیم کا پورا امتحان ہی پڑھا جائے تو بہت ہے، مگر ایک شروع کی اور ایک آخری کی بات اور مجلس تمام ہو جائے گی. جناب ابراہیم کتنے بڑے نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں. اللہ نے امامت بھی دے دی امتحان کے بدلے، اور وہ علماء لکھتے ہیں وہ 3 امتحان، ایک جان سے، ایک مال کے ذریعے سے اور ایک اولاد کے ذریعے سے. یہ 3 امتحان اللہ نے لیے ہیں جسے آپ کو یہ مال نہیں آپ نے قدر کی. قرآن نے بھی یہی کہا ہے تمہارا بھی ان تینوں سے ہی امتحان ہوگا. نہیں پہنچے؟ ارے 3 سے تو کچھ تو سمجھیے، ان تینوں سے ہی، اور ان تینوں بھی امتحان ہی کے منزل میں ہیں اور آپ کو امتحان دینا ہے اور باقاعدہ امتحان ہے اور یہ عظیم امتحان ہے. جان، مال، اولاد. کوئی کے بعد بچے بہت ہیں تو فخر نہ کرے کہ بہت دیے ہیں، اللہ دے کے آزماتا ہے کہ ان کی تربیت کیسے کی ہے، ان کی پرورش کیسے کی ہے. کسی کے بعد مال بہت ہے تو گاڑی میں ایسی چلا کے عیش کے ساتھ جب چل رہا ہو تو ہر چلنے پھرنے والا اسے چھوٹا نہ لگے. نہیں پہنچے گا. 4 ویلر میں بیٹھے ہیں تو سائیکل والا بیکار، 2 چکے والا بیکار، اس کی کہیں حیثیت نہیں، رونگتے ہوئے چلیے. کوئی پیدل چلتا ہوا پھر اسے اچھا نہیں لگتا. اگر یہ آ جائے تو پھر ایسے مان لیں یہ مال امتحان ہے. اور پھر تمہارے لیے جو ہے جان تمہاری. اچھا یقین جانیے جان اگر عظیم نہ ہوتی تو یہ ہاسپٹل کی اتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی نہ ہوتی. ایک ایک دن میں لاکھوں روپیہ. ہم سوچیے میسم صاحب بیچارے، اہمیت تو تھی ان کی جان کی، تبھی تو بھائیوں نے یہاں سے لے کے نہ جانے کہاں تک کا سفر اور کتنا پیسہ آدمی صرف کرتا ہے. اس کی وجہ یہ چونکہ مال، جان آدمی کی عظیم امتحان کے لیے. ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ گرمی کی وجہ سے کسی کو آگ لگ گئی ہو تو کھل جائے. کہ میں ابھی تمام کر رہا ہوں، آپ کو سونے نہیں، چونکہ کھانا ہے اس کے بعد. آپ توجہ کریے اور انشاءاللہ برائے سال ثواب. ایک صاحب جب پوسٹر میں نے ڈالا تو وہ کمنٹ کر رہے تھے ارے صوم کی مجلس ہے، کھانے کی رکھنے کی کیا ضرورت تھی، نظر مولا کا اہتمام ہے. ہم نے کہا کہ جب رسول اللہ بغیر دعوت کے کسی کو نہ بلا سکے، دیکھیں کبھی کبھار اس رشتے کو محفوظ رکھیے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ آدمی خالی اسی کے لیے اگر آئے تب برا ہے، مگر اس ثواب کے ضمن میں وہ ثواب اگر رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ پھر عین ثواب ہے. اور اس کھانے میں بھی اللہ اسی کے ذریعے سے شفا رکھتا ہے. صلوات پڑھتے محمد آل محمد.
لہذا توجہ کریے، یہ بھی امتحان ہے، ہاں یہ بھی امتحان ہے، اور سخت کا جان سے مال سے۔ کہتے مال، دیکھیں پیسہ آسانی سے آپ کسی کی جیب سے نہیں نکال سکتے، مولوی سے تو اور آسانی سے نہیں نکال سکتے آپ، سب سے چندہ آپ لے لیجئے، مگر مولوی سے جلدی سے آسانی سے آپ کو چندہ وہ کہہ دے گا ہم تو لیتے ہیں دیتے کہاں ہیں۔ لہٰذا آپ یاد رکھیں پیسہ کسی کے جیب سے نکالنا یہ ایک سخت مرحلہ ہے، مال یہ بہت سخت ہے امتحان کی منزل۔ اب آپ سمجھ رہے محرم آ رہا ہے، میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں اگر کوئی چندہ مانگے تو یہ کہہ کے نہ اسے ہٹا دیجئے کہ ان کا کام ہی مانگنا ہے۔ اللہ کبھی کبھی مال کے ذریعے سے بھی امتحان لیتا ہے کہ نام حسین پر لٹاتے ہو یا اسے بچاتے ہو، کیا کرتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے اس مال کو بھی کہتے بہت دولت، کیش میں کوئی پیسہ نہیں ہوتا تھا اس دور میں، ایسے ہی دمبیاں بکریاں یہی سب ہوتی تھیں۔ جناب ابراہیم کے پاس بھی یہی سب بہت تھا، آخری ہے مجلس کا مرحلہ، بہت زیادہ دمبیاں بکریاں، اور اس وقت میں ابراہیم سب سے دولت مند ماننے جاتے تھے۔ صحرا میں بیچارے چرا رہے تھے بکری بھیڑ، اتنے میں کیا دیکھا کہ خوبصورت جوان، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، بس یہی ایک فقرہ، سبوح قدوس، بولیے رب الملائکۃ والروح۔ اگر جس نے رمضان میں شب قدر کے اعمال کیے ہیں تو اس میں ہے یہ ذکر، کیا کہا، سبوح قدوس۔ کتنا ٹائم لگ رہا ہے، رب الملائکۃ والروح، خوبصورت انداز تھی۔ جیسے فرض کریے کہ کوئی تحت میں پڑھ رہا ہو اتنا کھینچ کے نہیں آدمی آتا، مگر دھن میں اگر کوئی پڑھ رہا ہو اور اچھی دھن ہو تو آدمی کہیں دور بھی ہے تو کھینچ کے چلا آتا ہے۔ مگر ایسا لہن داؤدی تھا کہ ابراہیم ساری دولت چھوڑ کے اس کے پاس آ گئے۔ بیدار ہو، مجلس تمام ہو رہی ہے، اگر آپ تھک گئے تو مجلس شاید نہ ہو پائے۔ کہ جیسے ہی وہاں پہنچے ابراہیم سب چھوڑ کے آ گئے، کہ بھائی کتنا خوبصورت انداز میں ذکر پروردگار کر رہے ہو، کہا ہاں، کہ ایک بار اور تو کہہ دو۔ دیکھیں وہ آج کے طرح کا نہ سامع تھا نہ شاعر تھا، جیسے اب شاعر کی کوئی شعر اچھا لگ جائے تو کیسے کہتے ہیں بھئی اب مقرر ارشاد، تو بیچارہ کوئی شاعر آپ سے پلٹ کے کہتا نہیں ہے کہ کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے، مگر یہ اتنا عظیم ذاکر تھا، جیسے ہی ابراہیم نے کہا دوبارہ پڑھیے تو کہتا ہے کچھ ملے گا اس کے، نہیں بیدار ہوں، اس کے عوض میں مجھے کچھ ملے گا۔ ارے آپ تو کم سے کم بولیں اس کے عوض میں مجھے کیا کچھ ملے گا۔ تو فوراً ابراہیم نے کہا عوض میں، ارے یہ دمبیاں بکریاں آدھی تمہاری ہے، تم خالی کہہ دو، بیدار ہو خالی کہہ دو۔ فوراً ابراہیم نے، اس نے جیسے ہی کہا دمبیاں بکریاں آدھی تمہاری، تو وہ کہتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ارے مچل گئے ابراہیم سن کے، کہ بھیا ایک بار اور کہہ دو۔ تو وہ پھر کہتا ہے پھر کیا ملے گا، کہ ارے آدھی بچی ہیں، نہیں بیدار ہو، یہ آدھی بچی ہے، یہ بھی اٹھا کے لے کے جاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ۔ ابراہیم سب اس کی طرف کر کے، بیچارے کچھ نہیں مالے دنیا میں، لیکن پھر بھی دل میں چاہت ہے۔ ارے کیفیت کو محسوس کریں، مجلس تمام ہے کہ ذکر خدا کرے سنیں، ذکر الہی سنیں، جیسے کچھ بھی نہ ہو پھر بھی چاہتا ہے کہ فرج بچھے۔ نہیں محسوس، یہ بڑی ساری کیفیت ہے۔ اور پھر ہے کہ ذکر خدا سنے، کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم نے فوراً کہا اے بھیا ایک بار اور کہہ دو۔ تو اب وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو کہتا ہے اب کیا ملے گا، کہ ٹینشن کیوں لیتا ہے، ہم تو ہیں، ہمارا پورا وجود تو ہے، ہاتھ سلامت ہے، پیر سلامت ہے، مجلس تمام ہے، ساری چیزیں سلامت ہیں، ہم تو ہیں۔ کیا مطلب، کہ اب پوری زندگی تیری غلامی کروں گا، تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں۔ اس نے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح جیسے ہی کہا، ابراہیم اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی پیچھے آئے فوراً وہ سامنے آ کے کھڑا ہوا، کہے کیا کر رہے ہیں، میری میرا فرشتہ ہونا ساکت ہو جائے گا۔ ابراہیم ٹینشن نہ لیجئے، ہم کوئی اور نہیں، جبریل امی ہیں، نئی مجلس ہے، ہم تو جبریل امی ہیں۔ کہ کس لیے آئے تھے، کہ ہم آپ کا امتحان لے رہے تھے۔ کہ کیسا امتحان، کہ وہ خدا دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو مال پسند ہے یا خدا کا کلام پسند ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ نعرہ حیدری، بابا سے بلند نعرہ سلوات۔ حیدری، نعرہ سلوات۔ ابراہیم ہم تو آپ کا ٹیسٹ کر رہے تھے
کہ آپ کو آپ کا مال پسند ہے یا خدا کا کلام پسند ہے؟ ایسے ہی جان کا امتحان دیا، اس میں بھی 100 نمبر لائے. لیکن اولاد کا امتحان یہ سخت امتحان ہوتا ہے، اور یہ آخری امتحان تھا ابراہیم کا. اس امتحان میں اچھے ہل جاتے ہیں. اسی لیے 3 دن تک خواب دیکھا، اور 3 دن تک جب خواب دیکھا تو تیسرے دن آ کے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی ہو تو ایسا کہ فوراً پلٹ کے کہتا وَفْعَلْ بِمَا تُؤْمَرْ، بابا یہ حکم خدا ہے، انجام دیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیے گا، آپ مجھے صابرین میں سے پائیے گا. ابراہیم نے کہا جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کو کس بات کا ٹینشن ہے؟ بسم اللہ کہتے ہیں گلے میں رسمانے وہ رسی باندھی اور لے کے میدان منا میں چلے، اور ساری قربانیاں وہ سب آپ کو پتہ ہے کہ بچ گئے ابراہیم. بس مجلس سما میں بچ گئے. بچے کہ نہیں بچے اسماعیل؟ کیا ہوا؟ ارے بولیے. دمبا ذبح ہو گیا، بچ گئے ابراہیم. مگر کہتے ہیں وہ خنجر رکھا تھا جناب اسماعیل نے کہ گلے پر باپ نے خنجر رکھا تھا، وہ نشان آ گیا ہوگا. جیسے ہوتا ہے آدمی کبھی ہو تو لے تو نشان آ ہی جاتا ہے. کہتے کئی سال بعد ہاجرہ کے زانوں پہ اپنا سر رکھے ہوئے تھے. ماں ہیں ہاجرہ، زانوں پہ سر رکھے ہوئے، اور سر میں مائیں کیسے ہیں، سر میں انگلیاں کر کے اپنی محبت الفت نثار کر رہی تھی اسماعیل پر. ماں سر کو بالوں کو سنوارتے ماں کی نگاہ گلے کے نشان پہ پڑ گئی. نہیں پہنچیے گا، بڑی عظیم بات ہے. جیسے ہی گلے کا نشان دیکھا تو ایک بار پوچھ بیٹھی میرے لال یہ نشان تو نہیں تھا، بچپنے سے میں نے تمہارا گلا دیکھا ہے. تو اسماعیل نے کہا اماں آپ کو نہیں پتا، بابا مجھے ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، وہ تو کہیے کہ دمبا آ گیا، ہم بچ گئے. کہتے ہیں یہی صدمہ ماں برداشت نہ کر پائی، اور اسی صدمے میں ماں چلی گئی کہ کہیں میرا لال ذبح ہو جاتا تو کیا ہوتا. نہیں آپ پہنچے شاید. اللہ رے ایسے مرحلے پہ میں سلام کرتا ہوں. لیلا تیری غربت کو سلام، اے رباب تیری غربت کو سلام. اللہ اکبر. اے زینب آپ کو ہمارا سلام، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ایک جوان سال کی مجلس ہے، میں اسی لیے یہاں تک لا رہا تھا. یقین کریں اللہ صبر دے اس ضعیف ماں کو جو گھر میں اپنے لال کا ماتم کر رہی ہے. میں بس تسلیت اور تشفی کے لیے ایک فقرہ ماں کے لیے کہوں گا کہ جب تمہیں اپنا لال یاد آئے تو لیلا کو یاد کر لینا اور رباب کو یاد کر لینا. تم نے اپنے لال کو پالا پوسا، جوان کیا، شادی کی، آج اس کے پودوں کے سہارے تم زندگی کرو گے. مگر کوئی لیلا کے کلیجے سے پوچھے کہ جو صرف امید کرتی رہی کاش میرا لال جوان ہوگا، تو اس کا صحرا بندھے گا، اور اس کے بعد اس کی شادی اور یہ مرحلہ سب کچھ ارمان ماں کے دل میں رہ گیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. آپ روئیں گے، اور دیکھیے کوئی چیز قبول نہ ہو مگر یہ رونا یہی مال مجلس ہے اور یہی آنسو ہیں. اللہ اکبر. میں بھائیوں کے لیے میں نے جنازے پہ بھی کچھ پرسے کے 2 فقرے کہے تھے، ایک فقرہ اور کہہ رہا ہوں. چچا زاد بھائی ہیں، سگا بھائی بیٹھا ہے جو اپنے بھائی کے جنازے کو لے کے وہاں سے یہاں تک آیا ہے. میں کہوں گا خدا کا شکر ہے جنازہ گھر تک تو لے کے آ گئے، مگر کوئی حسین کے کلیجے سے پوچھے جب عباس نے آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا تھا کہ اے میرے آقا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا، تو جانتے اللہ نے کوئی وجہ علماء لکھتے نہیں بتائی. حسین نے آنکھوں میں دیکھ کے پڑھا کہ شرمندگی کے آثار تھے کہ سکینہ جب لپٹ کے پوچھے گی چچا پانی مانگا تھا. اجرکم عند اللہ، اجرکم. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اللہ اکبر. مجلس تمام ہو رہی ہے. میں بس کہہ چکا بیٹوں کی حالت غیر تھی.
परसों आपने जिसने महसूस किया है बच्चों के लिए बस तसल्ली के 2 फ़िक्रे और ख़त्म दुआएं, कोई तड़प के रोए न रोए। देखिए बेटों को याद आए ना आए, मगर जब बाप का साया महसूस करेंगे तो तड़प के किसी कोने में अपने आप को समेट के रोएंगे, हाय मेरा बाबा रहता। अजरकम इंदल्लाह, अजरकम वो आवाज़ें बुलंद करने कि जिन्होंने अपने बाप का साया सरों से खोया है। अस्सलाम अलैकुम। खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम सैयद शुहदा के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन बेटों से कोई पूछे कि जिनके सरों से, शुक्र करो कि जिनके सरों पे बाप का साया है। अल्लाह रे जिनके सरों पे नहीं है उनसे पूछो कि जब मुश्किलात आती है तो अपना चेहरा किसी के सामने नहीं, बस बाप की कब्र याद आती है और कह के रोते होंगे या बता। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम सैयद शुहदा के। अल्लाह अकबर। मजलिस तमाम पे है, इस कैफियत को महसूस कर लो। 2 फ़िक्रे ख़त्म दुआएं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, इस कजी को आपने मुझसे समात किया है। अल्लाह अकबर। 2-3 टुकड़े हैं अल्फाज के। बेटे के मरहला, बेटा बेहोश हो रहा था, नहीं आप पहुँचे। रवायत के फ़िक्रे, हुसैन रुख़्सत आखिर के लिए ख़ैमे में आए। कहते जब सज्जाद से मिलने गए, सुनते हैं अल्लाह अकबर, गश में थे सैयद सज्जाद। जैसे ही काफ़िरम ने कहा ए भैया, ए मेरे लाल सज्जाद उठो, अरे बाबा मिलने आया है। कहते अल्लाह अकबर, सुन लीजिए बहुत रोइएगा। अल्लाह अकबर, बड़ी क़यामत की मंजिल है। सैयद सज्जाद उठे और बाप की हालत देखी और देख के फूफी अम्मा से कहा, फूफी अम्मा अरे मेरे बाबा की हालत कैसी है? अल्लाह किसी बेटे के सामने ये हालत बाप की ना होने दे। परवरदिगार ज़नब कुबरा सैयद सज्जाद ने कुछ ना कहा, कहे फूफी अम्मा बस इतना बताइए, ऐना अम्मिल अब्बास, अरे मेरा चचा अब्बास कहाँ है? अरे जैसे ही ज़ैनब ने कहा हाथ कटा के फुरात पे सो गए। अरे फूफी अम्मा, अरे नेज़ा लाइए, अरे तलवार, अरे मेरा बाबा अकेला है। अजरकम इंदल्लाह, अजरकम। खुदा आपकी आवाज़ें बुलंद करे, खुदा कोई गम न दे सवाए गम सैयद शुहदा के। अल्लाह बेटे के लिए बस 2 बेटे हैं मरहूम के, सुन लीजिए तसल्ली के लिए। बेटों को बहुत मैं कहता हूँ और ये ताकीद के साथ कहता हूँ, अल्लाह अकबर, बड़े अब्बा बहयात हैं, बहुत से भाई बुजुर्ग हैं, इन बच्चों की किफ़ालत करिएगा, इनके सरों पे कम से कम अपना हाथ ज़रूर रखिएगा, इन्हें यतीमी का तसव्वुर ना हो। अजरकम इंदल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम सैयद शुहदा के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मरहूम को अगर कोई सुकून देना चाहता है तो इससे बड़ा इसाले सवाब नहीं है कि इन बच्चों के सरों पर कम से कम अपना दस्ते शफ़क़त फेर देना और गले से लगा के कहना कि घबराना नहीं, नहीं आप पहुँचे। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा कि जनाजे में कहीं किसी बड़े ने गले से लगाया, कोई दूसरा बाहर से आया उसने भी गले से लगाया, बच्चे रो रहे थे, तड़प रहे थे, मगर चुप हुए। सज्जाद को इसी बात का तो रोना था और कह कह के मर गए। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, अरे हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। अजरकम मजलिस का आखिरी फ़िक्रा और ख़त्म दुआए। अल्लाह अकबर। फिर जब चाहे सुनिए रोइएगा। रवायत के फ़िक्रे अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद जब पलट के मदीने आए बस मजलिस तमाम हो गई। अल्लाह अकबर। बाप को दफ नहीं कर पाए थे, बाप को कफन नहीं दे पाए थे। रवायत के फ़िक्रे हैं, मैं कहूँगा उनके बच्चों से खुदा सलामत रखे। तुम छोटे हो मगर देखो कितनों ने जनाजे उठाए, कितनों ने कब्र में लेके उतरे, तुम्हें कुछ होने नहीं दिया। पता है सैयद सज्जाद को जनाजा जाता देखे फौरन सीना पीट के रोते थे, हाय मेरा बाबा का जनाजा ना उठा।
ارے آخری فقرہ ہے جیسے چاہے رو لو، ایک فقرہ جو قیامت کا ہے. اسی لیے جب سجاد اس دنیا سے جانے والے تھے، بیٹا باقر کو بلا کے کہا اے میرے اللہ، ارے شان و شوکت سے جنازہ نہ اٹھانا اور زمین پہ رکھنا. کہ بابا ایسا کیوں؟ ارے میرے بابا کا جنازہ گرم زمین میں پڑا تھا، میرے بابا کا جنازہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. الہی ہماری اس آوازوں کو قبول فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، ان کے بچوں کو صبر جمیل عنایت فرما، بچوں کے سروں پر الہی اپنا سایہ رحمت قائم و دائم فرما. جن کی ماں باپ نہیں ہے الہی پروردگار اپنے رحمت کا سایہ ان پہ قائم رکھ. جن کے والدین ہیں الہی ان کے والدین کو سلامت رکھ. بار الہ آخری دعا ہے تیری بارگاہ میں، علماء فقہا مراجع کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر آپ حضرات محمد میثم ابن شبیر حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہم صلی علی اللہم صلی علی الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المصوض فیہا، اس مجلس کا ثواب، سورہ فاتح کا ثواب، بار الہ مرحوم کی طرف سے ان کے جانب سے کیے گئے جانے والے تمام صدقات نیکیاں جو ان کے جنازے سے لے کے اب تک جو کچھ بھی مرحوم کی طرف سے کیا گیا ہے، آپ کے آنے کے قدم درود اور تمام تر آپ کے ذکر کا ثواب مرحوم محمد میثم ابن شبیر حسن کی روح کو ارسال فرماتے ہیں، اسے قبول فرما. آمین یا رب العالمین.